بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے میری کزن عائزہ بہت پسند تھی اور وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ ہمارے خواب تھے کہ ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے ہمیشہ اس کے خواب دیکھے، اس نے میرے خواب سجائے۔ وہ میری ہر بات پر سر جھکایا کرتی تھی۔ میں کچھ بھی کہتا وہ انکار نہ کرتی۔ میں سادہ سا تھا، میں اتنا ہوشیار نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے جینا سکھایا۔ وہ مجھے نماز پڑھنے کا کہتی۔ کبھی میں نماز قضا کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی، مجھے کہتی کہ آپ میرے لیے اللہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو میں آپ سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر میں اس سے وعدہ کرتا کہ میں اب نماز قضا نہیں کروں گا اور وہ راضی ہو جاتی۔ اس کی ایک عادت تھی کہ اسے کوئی کتنا بھی درد دے وہ خاموش رہتی، چپکے سے آواز دبائے ہوئے جی بھر کے رو لیتی، پھر منہ دھو کر سب سے یوں بات کرتی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کبھی شکوہ نہ کرتی۔ میں اس سے ناراض ہو جاتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ ہمارے نہ تو رشتے کی بات ہوئی تھی اور نہ منگنی کی۔ میں اپنی امی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے گھر میسج آیا کہ عائزہ کا رشتہ اس کی خالہ کے بیٹے سے کر دیا ہے۔ میں نے جلدی سے اسے فون کیا، وہ رو رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ فرحاد میرے لیے اب دعا کرنا۔ میں کمرے میں بیٹھا رونے لگا۔ وہ مجھے سمجھانے لگی کہ امی ابو نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر ہے، ہماری قسمت میں یہی تھا۔ میں نے بہت منتیں کی، اسے بھاگ جانے کا بھی کہا۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، وہ کیسے کچھ غلط کر سکتی تھی؟ جب اس کا نکاح تھا تب سب کو پتہ چلا کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی مہندی تھی۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اسے گلاب جامن کھلایا۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا، نہ جانے کیسے ایک سمندر آنکھوں کا بھر آیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی اور میں بھی رونے لگا۔ تو میری بہن مجھے کمرے میں لے گئی۔ جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ شرابی تھا۔ میں نے اپنی امی کی منتیں کی کہ عائزہ کو بچا لو، اس کا کزن اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ میری نہیں تو نہ ہو، لیکن اسے اس انسان سے بچا لو جو اس بیچاری کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ نکاح سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ فرحاد اللہ تم کو اچھی سی شہزادی نصیب کرے۔ میں اسے دل کا حال بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ چلی گئی۔ میں بہت رویا۔ پھر 7 ماہ بعد وہ ایک دن امی کے گھر آئی۔ میں اتفاق سے ان کے گھر گیا۔ وہ امی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظر جھکا لی۔ میں نے حال پوچھا۔ ہلکا سا اس نے مسکرا کر کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس کے شوہر نے اسے مارا تھا۔ وہ آج بھی غم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں مسجد میں اذان ہونے لگی۔ مجھے مسکرا کر بولی اب بھی نماز پڑھتے ہو یا چھوڑ دی؟ میں نے مسکرا کر کہا عائزہ میں اب امامت کرواتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور مصلی اٹھایا، پھر نماز پڑھنے لگی۔ میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ اپنی اس نیک بندی پر رحم فرما۔ دن گزرنے لگے، مجھے خبر ملتی رہتی۔ آج اس کے شوہر نے اسے بہت مارا، آج وہ ہسپتال میں ہے۔ میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سوچا۔ اس کے امی ابو سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کو سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اتنا ظلم سہا جائے۔ کل کو جب آپ کی بیٹی کی لاش آپ کے سامنے ہوگی تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میں نے عائزہ کو فون کیا اور کہا تم پڑھی لکھی لڑکی ہو، اسلام نے عورت کو بہت عزت بخشی ہے۔ میں نے عائزہ کو ہمت دی اور اس کو طلاق لینے کا کہا۔ اس کے شوہر نے مجھے بہت دھمکایا، بہت جھگڑا بھی ہوا، لیکن آخرکار بہت سی مصیبتوں کے بعد طلاق ہو گئی۔ پھر عائزہ کی رضا سے عدت کے دن مکمل ہونے کے بعد سادگی سے اس نے نکاح کر لیا۔ ہم دونوں نے ایک بہت دردناک خواب دیکھا، جسے جھیلا، پھر اس سے نجات حاصل کی۔ ہمارے 6 بچے ہیں۔ عائزہ ان کو پڑھا رہی ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنی بیٹی کی رضا پوچھ لیں۔ اگر وہ راضی ہے تو اس کی شادی کر دیں، ورنہ اس کو مصیبت میں دھکیل کر آپ پچھتائیں گے۔
कैसे बाप होते हैं जो निकाह के बाद बेटी के कान में कहते हैं अब ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही उठे। कैसे जालिम वो माँ बाप होते हैं जो बेटी के ज़ख्मों को देखकर कहते हैं सब्र कर, घर ऐसे ही आबाद होते हैं। बेटी का जनाजा उठाने से पहले बेटी के हक़ में बेहतर फ़ैसला करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो तमाम दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।